اللہ تعالیٰ نے دین کا نظام چلانا ہے۔ ہر دور کے اندر مختلف طریقوں سے مختلف انداز میں دین اسلام کی بقا اور دین اسلام کے احیاء کے لیے اسباب پیدا کیے، ذرائع پیدا کیے۔ دنیا جانتی ہے کبھی تو جہاد کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو سربلندی عطا فرمائی، کبھی تو قلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سربلندی عطا فرمائی، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے تصنیف کے ذریعے سے سربلندی عطا فرمائی، اور کبھی مسلمانوں کو حکومتیں عطا فرما کر کے سربلندی عطا فرمائی۔ اور موجودہ زمانے میں دین اسلام کے احیاء اور دین اسلام کو زندہ اور باقی رکھنے کے لیے مدارس قیام فرمایا ہے، اور مدارس ایسے ایک اسلام کے قلعے ہیں اور اسلام کو مضبوطی اور توانائی بخشنے والے ذرائع ہیں۔ پوری دنیا کا باطل مدارس کو مٹانے کی باتیں کر رہا ہے، مدارس کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اور مسلمانوں کے دلوں میں مدارس کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن میرے جس اللہ نے اسلام کی بقا کے لیے ان کو وجود بخشا ہے، وہ ایسے لوگوں کو، ایسے شکوک اور شبہات پھیلانے والوں کو ضرور ذلیل اور رسوا کرے گا، اور مدارس کو انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رکھے گا۔ ہمیں ان لوگوں کے باتوں پر کان نہیں دھرنے ہیں، ان کی باتوں پر یقین نہیں کرنا ہے۔ ہم نے مدارس کی خدمات کو دیکھنا ہے کہ مدارس نے کیسے پسماندہ، غریب، نادار، یتیم بچوں کو اٹھایا ہے اور ان کو تعلیم سے آراستہ کیا ہے، اور ان کو تعلیم کا زیور پہنایا ہے۔ جو بچے کالج میں نہیں جا سکتے تھے، جو بچے یونیورسٹی میں نہیں جا سکتے تھے، جو بچے کالجوں میں نہیں جا سکتے تھے، جو بچے سکولوں میں نہیں جا سکتے تھے، جو اپنی فیس افورڈ نہیں کر سکتے تھے، ان مدارس والوں نے اٹھائے ہیں۔ مدارس والوں کا ہمارے اوپر احسان ہے، ہم احسان فراموش نہ بنیں، ہم احسان مند بنیں، ان کے احسان کو یاد رکھیں، ان کے احسان کو ان کو بدلہ دیں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ان کے خلاف ہم منفی پروپیگنڈا نہ کریں، پروپیگنڈا کرنے والوں کے ساتھ ہم شریک نہ ہوں، ان کو ساتھ نہ دیں۔ مدارس تا قیامت رہیں گے، اور اہل مدارس بھی انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رہیں گے۔